بسم الله الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک جو ہو رہا ہے ہمارے نظروں کے سامنے دن رات اور ایک مہینے سے بھی زیادہ یہ بات ہو گئی ہے۔ تکلیف کی بہت شدید تکلیف کی بات ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس سے زیادہ نہیں دیکھ سکتے، اس سے زیادہ وحشیت، جرم، ظلم، فساد نہ تصور میں آتا ہے، نہ کبھی دیکھا نہ سنا۔ اس حد تک عام مسلمان ہیں، مسلمان کے علاوہ عام انسان جو مسلمان نہیں ہے یا عام انسانیت دیکھتی ہے یہ، اور وہ بول پڑتا ہے کہ نہیں، دس از وے ٹو مچ۔ نہ کبھی اتنا شدید ظلم تحمل سے ہمارے تصور برداشت سے زیادہ ہے۔ یہ اس حد تک پہنچ گیا کہ انسان کہتا ہے نہیں، اس سے زیادہ میں نہیں دیکھ سکتا۔ سبحان اللہ۔ ایک تو ہم مسلم کیا ہم کھاتے پیتے رہے کچھ بھی نہیں کریں، ایٹ لیسٹ کہ ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ یہ میرے بھائی ہیں، یہ میرے بچے ہیں، یہ میری ماں ہے، یہ میری بہن ہے۔ احساس یہ نہیں چلتا ڈیپ فرام یور ہارٹ کہ ہمیں احساس ہونا چاہیے، اتنا احساس ہونا چاہیے کہ ہم ایک روٹی کھاتے ہوئے یا پانی پیتے ہوئے ان کے لیے کہ کچھ لوگ ہیں، کچھ بچے ہیں جو پانی نہیں پی سکتے، کچھ بوڑھے ہیں جو سو نہیں سکتے۔ ظلم کی اتنی انتہا ہے کہ اس نہ اونلی کہ بمز اور وغیرہ یہ جو ہو رہا ہے، نہیں تو میک them disturb the whole time، سارا وقت وہ ڈسٹرب رہے ہیں۔ جہاز بھیجتے ہیں جس میں آواز، جیسے مچھر کی آواز ہوتی ہے نا، کتنی اذیت کی ہوتی ہے۔ جب آپ سونے کے لیے آتے ہیں تو یہ چھوٹی مخلوق آ کر آپ کے ارد گرد آواز دیتی ہے، آواز کرتی ہے، تو اتنی آپ کو تکلیف ہوتی ہے اور اتنی اس کی آواز مشکل آپ کو لگتی ہے۔ یہ دن رات بھیجتے ہیں یہ جہاز with this voice کہ نہ تو کوئی بچہ سوئے، نہ بڑا نہ چھوٹا، اذیت رہے پورا کا پورا ٹائم۔ اس حالات میں بہت سے سوالات ابھرتے ہیں ذہن میں یا انسان کے دل میں کہ اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے، الرحمن رحیم ہے، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ مسلمان ہیں، یہ اولیاء اللہ ہیں، یہ موحدین ہیں، they are pure، نہ کسی کا نام لیتے ہیں، نہ کسی کا واسطہ دیتے ہیں، صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف نظریں اٹھتی ہیں، ہاتھ اٹھتے ہیں، اس کے علاوہ nothing۔ کچھ ڈفرینٹ عقیدہ کے لوگ I don't know اس نصرت کے لیے کسی کا نام لے رہے ہیں، تو میں کہتی ہوں سبحان اللہ، یہ باہر کے لوگ اس طرح ابھی تک ان کو پہچان نہیں آئی، نصرت کہاں سے آئے گا، صبر کہاں سے آئے گا؟ ابھی تک جو اندر جو مشکل میں ہیں، جو مصیبت میں ہیں، ان کو تو ایک ہی راستہ نظر آ رہا ہے، وہ جو ڈائریکٹ راستہ with اللہ سبحانہ وتعالی، کسی اور کا نام نہیں لیتے۔ جب بجلی چلے گئی، نیٹ چلے گیا، اس اونلی ان کے گلیوں میں مائک لے کر بس ایک ہی آواز دے رہے تھے، سارے راستے بند ہو گئے ہیں، غزہ کے لوگ سارے راستے ختم ہو گئے، ایک ہی راستہ ہے قائم اللہ کا۔ دعا کرو، التجا کرو، اللہ کی طرف اپنے ہاتھ اٹھاؤ۔ سب کچھ ہم دنیا سے کٹ ہو گئے، نہ نیٹ ہے، نہ بجلی ہے، کچھ بھی نہیں۔ اس اندھیرے میں سوا اللہ تعالیٰ کا نام کوئی اور منور نہیں ہے، ہمیں ایک ہی نور نظر آتا ہے۔ تو اس مصیبت میں سے ہم دیکھتے ہیں ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ ایسا حالات ہو گئے ہیں جیسے آپ لوگوں نے سورۃ الاحزاب میں پڑھا تھا، کیا پڑھا تھا؟ حلق تک پہنچ گئے ہیں دل خوف سے کہ اوپر سے دشمن، نیچے سے، ہر طرف سے، ارد گرد جہاں بھی نظر آتی ہے دشمن ہی دشمن۔ اب کتنا وہ نظارہ یہ نظارہ ایک ہی ہے۔ سورۃ الاحزاب جو ہم نے الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، احسان ہے ہم پر، کیا ہم نے سورۃ احزاب کا تدبر کچھ عرصے پہلے لیا تھا۔ اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ ایسا زمانہ آ گیا ہے، لگتا ہے آج نازل ہو رہی ہے۔ الحمدللہ کہ ہمارا قرآن کا رابطہ بہت مضبوط ہے آپ لوگوں کا، ہمارا مسلم، اور اللہ تعالیٰ یاد دلواتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا
نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. سبحان اللہ، اتنا مشکل ان کا ہو گیا تھا کہ آنکھیں وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، آنکھیں ایک طرف نہیں ٹک رہی، ہر طرف جا رہی ہے. یہ مسلمان، یہ رسول تھے ان کے ساتھ، یہ صحابہ کی بات ہو رہی ہے. زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. یہاں I want to talk. وتظنون بالله الظنون، آپ کا کیا گمان ہے؟ کیوں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کتنی مصیبت پڑ رہی ہے، کہاں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، کہاں ہے؟ وتظنون بالله الظنون. الظن دو قسم کا ہوتا ہے، یا تو اللہ کی رحمت سے مایوسی، یا کہ اللہ کی رحمت کی لالچ. اور یہ مسلمانوں کا پورا امید تھا، ان کا ظن تھا ظن حسن کہ نصرت اللہ کی طرف سے آئے گی، کوئی اور نہیں ہمارا مدد کر پائے گا، کوئی بھی نہیں. نہ ہمیں لگتا ہے، نہ کوئی ایسا نظارہ ہے یا ایسی سچویشن ہے کہ یہاں سے کوئی مدد آ جائے گی، یہاں سے مدد نہیں. تو ان کا بھی اس خندق میں پوری امید تھی کہ صرف مدد نصرت اللہ کی طرف سے آئے گی. ہم ایز اے مسلم ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم مسلمان، ہم اسماء و صفات اللہ عز و جل کی پڑھتے ہیں، جو صفتیں ہیں اسماء حسنہ ہیں اللہ تعالیٰ. we know that اللہ الواحد الاحد، اللہ النصیر، اللہ الرقیب، اللہ عز الحسیب، سبحان اللہ، الرحمن الرحیم الحکیم العلیم. جب ہم نے اس اسماء کی اسٹڈی کی ہے، دن رات پڑھتے ہیں، سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، ہر سورہ شروع ہونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں نا، تو ہمارا رحمان رحیم کہاں کیا؟ ہمارا ایمان اس پر، ہمارا عقیدہ بینگ اے مسلم ثابت ہے، ثابت رہنا چاہیے. ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے اسماء اللہ پر یا صفات اللہ پر. اللہ قادر ہے، مطلق قدرت رکھتے ہیں، اس پر ہمارا عقیدہ ہے. سبحان اللہ، آپ کا میرا سبھی کا عقیدہ، جو ہم جب اچھے دن ہوتے ہیں تو بہت مطمئن الفاظوں میں کہتے ہیں نہیں تو اللہ تو رحیم ہے، اللہ کریم ہے، سمیع ہے. جب مشکل آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہاں ہے اللہ کی رحمت. ہمارا عقیدہ ایک ہی صورت میں ہونا چاہیے، مضبوط راسخ عقیدہ ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ کبھی ہمارا بہت اسٹرانگ عقیدہ ہے اور کبھی ہمارا بہت کمزور ہو جاتا ہے. یہ پتہ ہے کون ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء. یہ منافق کی صفت ہے کہ وہ کبھی اس طرف اور کبھی اس طرف. لیکن آپ کا عقیدہ مضبوط رہنا چاہیے، نہ زمانہ بدل جائے تو آپ کا عقیدہ بدل جائے، نہ تو دن نہ تو رات، نہ تو مصیبت نہ تو کہ اچھے دنوں میں. عقیدہ آپ کا عقیدہ ہی ثابت رہنا چاہیے. ہمیں جو چیزیں نظر نہیں آتی نا، اس کو اپلائی نہیں کریں اللہ کے ناموں پر اور اللہ کے صفت پر. اللہ اس حکیم ہے. مجھے ان کی حکمت نظر نہیں آ رہی، لیکن بے شک اللہ سبحانہ و تعالی الحکیم and رحیم ہے. غزوت احد میں جب رسول اللہ کے دانت ٹوٹے اور بری طرح سے زخمی ہوئے تو کیا وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نہیں تھے؟ اللہ ان سے محبت نہیں کرتے تھے؟ اگر یا دیکھا جائے حمزہ اسد اللہ عزیز نہیں تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ اس حالت میں رحیم نہیں تھے؟ اللہ کو کس نے پہچانا؟ اللہ کے حکمت اور مشیت کو کس نے پہچانا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جنگ ختم ہوئی، ہر طرف لاشیں، ہر طرف خون. اپنے عزیز، اپنے پیارے صحابہ، سب سے پہلے رسول اللہ نے کیا کہا؟ اٹھو اللہ کا شکر ادا کرتے. ہم کہاں ہیں؟ سیرت پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، پھر کیوں کہتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے، ہاتھ جگڑ گئے ہیں، we don't know what to do. قرآن نہیں پڑھا جا رہا، حفظ نہیں ہو رہا، گھر میں بس چلتا چلتا کام کرتی ہوں، دل نہیں
لگ رہا. آپ مسلمان ہیں, آپ امت الاسلام میں سے ایک فرد ہیں. مایوسی ہمارا شعار نہیں ہے. It's not our logo کہ ہم مایوس ہو جائیں. جو فلسطین غزہ کے لوگ I know them, ہمارے رشتے دار ہیں, ہمارے فرینڈس ہیں اسکول کے, ہمارے نیبرز ہیں. نیبر کی میں بات بتاؤں آؤٹ آف دا سبجیکٹ, لیکن سبجیکٹ میں ہے. She was pregnant. This is 5 years or 6 years ago. And مجھے پتا ہے وہ پریگننٹ ہے. اس کا ہسبینڈ سعودیہ کے بارڈر پر کام کرتا ہے رویس میں. میں نے کہا جب بھی ڈیلیوری کا ٹائم ہو مجھے بتا دینا, I'll take you to the hospital. جب تک آپ کے ہسبینڈ آئیں گے. She said نہیں, he cannot come. فاصلہ بہت بڑا ہے, میں اس کو کیوں مصیبت میں ڈالوں. مجھے فون آیا, میں نے کہا کیا آ جاؤ. She said گھر آ جاؤ. میں جلدی سے گئی تو اس کے ہاتھ میں بیبی. میں نے کہا یہ کیا. She said 2 بجے 6 o'clock مجھے پین شروع ہوئے. میں نے بچوں کو جلدی سے ناشتہ کروایا, اسکول پہنچا دیا. ڈرائیو ٹو دا ہاسپٹل. وہاں ڈیلیوری ہوئی. They said تمہیں کل ڈسچارج کریں گے. She said no, میں نے بچوں کو اسکول سے لینا ہے. She took the baby, took the kids from the school and came. یہ حقیقت سٹوری ہے. It happened with me. مایوسی ان کی طرف, ان کے شہر سے گزرتی ہی نہیں. ان کا کیا رویہ ہے, وہ کہتے ہیں جتنے بھی بچے اللہ تعالیٰ دیں گے بچے آتے رہیں. ہر گھر میں وہ کہتے ہیں یہ بچے 3, this is project of شہید. یہ ایک بچہ میرے والدین کی خدمت کے لیے اگر میں مر جاؤں, یہ ایک بچہ ہمارے لیے اگر ہم زندہ رہے ہیں بڑھاپے کے لیے. ایک بچہ کیونکہ اس کی نسل آگے سے پھر بڑھے گی, پھر ہم قدس کے لیے, اقصی کے لیے آگے نسلیں بڑھائیں گے. What I want to say, مسلمان مایوس نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ آپ سے مخاطب ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن کریم دیا ہے جو پڑھتے ہیں اور آپ کو تسلی ملتی ہے آیتوں سے. لیکن انسان ہے نا, خلق الانسان ضعیفا, بہت ضعیف ہے اور اس کو بہت جلدی ہوتا ہے کہ میں نتیجہ دیکھوں. اچھا اتنا شہداء ہوئے ہیں, لڑ رہے ہیں, کیا ہوگا؟ آنکھ کھلتے ہی دیکھیں اخبار, کیا ہوا؟ ہم نتیجہ کے انتظار نہیں کرتے. ہم کیا کرتے ہیں, یہ امت اسلام کیا کرتی ہے؟ آپ روزہ رکھتے ہیں, نتیجہ نہیں دیکھتے. آپ حج کرتے ہیں, اس کا نتیجہ کیا ہے؟ یو ڈونٹ ویٹ. آپ کو پتا ہے, آپ کا یقین ہے, مثقال ذرۃ خیرا یرا مثقال ذرۃ شرا یرا. آپ اچھے کام کرتے ہیں اور کبھی نہیں پلٹ کر دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہے. آپ اس امت میں سے ہیں جن کو رسول اللہ نے مخاطب کیا اور کہا دیکھو اگر قیامت برپا بھی ہو جاتی ہے, قیامت آ گئی ہے اور پوری نشانی اور قیامت ہو گئی, آپ کے ہاتھ میں چھوٹا سا پودا ہے اور آپ اس کو زمین میں لگا دیں. نہ سوچیں یہ پودا کیا فائدہ, اب تو قیامت, اب تو حساب کتاب کچھ بھی نہیں. آپ کے ہاتھ میں پودا ہے نا, ایک کمزور سا پودا, چھوٹا سا پودا لگا دو. نہیں, اس کو پانی کون دے گا, اس کی دیکھ بھال کون کرے گا, کیا فائدہ لگانے کا؟ آپ کو نتیجہ, ڈونٹ ویٹ. کیا فائدہ آپ کو نہیں پتا, اس کا فائدہ آپ کے رسول نے کہا ہے لگا دو. جب سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ بوائکاٹ سے کیا ہوگا, ملینز لوگ خریدے ہیں, ملین لوگ, لیکن آپ ایک انسان جب آپ ایک اچھا کام کریں گے, ضروری نہیں کوئی مجھے دیکھے, بس میرا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اور اس عمل کو کبھی بھی نہیں ضائع کریں گے, کبھی بھی نہیں ضائع ہوگا یہ عمل, اور اس کا اثر ہوگا اور اس کا اثر رہے گا. ایک انسان جب ویتنام کی جنگ ہو رہی تھی, روزانہ ایک اپنا شمع جلا کر کھڑا ہو جاتا تھا راستے میں, تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے. جتنی دیر تک جنگ رہی تو اسے پوچھتے تھے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ کہتا ہے میں اپنے آپ کو یاد دلا دوں کہ میری انسانیت ختم نہ ہو جائے, کہ کچھ انسان مر رہے ہیں, اور میرے یہ چھوٹے سے کام سے لوگ دیکھیں, لوگ یاد رکھیں کہ کہیں لوگ مر رہے ہیں, ان کے لیے دعا کریں, ان کے لیے پیسہ نہ دیں کہ یہ اسلحہ ذخیرہ جو جا رہا ہے ہمارے پیسوں سے, کوئی انسان مر رہا ہے. What about us? یہ تو ایک کسی اور دنیا کے انسان بات کر رہا. ہم مسلمان, ہمارا اثر پڑتا ہے. ایک چھوٹا سا تنکا, دوسرا چھوٹا سا تنکا, تیسرا چھوٹا سی
لکڑی ایک بڑی آگ بنا سکتے، ایک قطرہ 2 قطرے پانی کے 3 قطرے سیلاب بن سکتا ہے، پورے گاؤں سوپ ہو سکتے ہیں۔ ڈونٹ انڈرسٹیمیٹ اپنی کوشش جو کرتے ہیں۔ ایک تو آپ کو سر اٹھانا ہے کہ میں مسلمان ہوں، مجھے مارو پیٹو جو کرنا ہے، میرا خون بہہ جائے سڑکوں میں، میرا یقین نہیں بدلے گا، میرا عقیدہ نہیں بدلے گا، میں مر جاؤں گا، میرے خون کے قطروں سے امت الاسلام بنے گی جو لا الہ الا اللہ کا شعار اٹھائے گی، لا الہ الا اللہ کا جھنڈا اوپر اٹھائے گی۔ اگر آپ خوش ہو جاتے ہیں مجھے مار کر، دیکھو یہ تو حقاً باطل کی جنگ ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ اینڈ ہم نے ان دنوں میں بہت کچھ سیکھا، کچھ آیتیں سنتے ہیں پھر اس کے متعلق بات کرتے ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا ہے آپ کے دشمن کون ہیں، تو یہ آپ کو کلیئر ہو جانا چاہیے، صدمہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو ہم دیکھ رہے ہیں نا تو ہمیں صدمہ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ سے پہلے ہی بتا دیا ہے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ یہ تو کتنی بار پڑھا ہے، تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دشمن رہیں گے آپ۔ جتنا بھی آپ کے لیے ہنس کر دکھائیں یا اچھے ڈیل کریں، ویری گڈ، ڈو گڈ، بٹ یو آر ناٹ مائی فرینڈ، یو آر ناٹ أَمْ مائی۔ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ۔ یہ دن پہلے بھی گزرے تھے، یہ مشکل دن مسلمانوں پر، جو بھی نوٹ اونلی امت اسلام، پہلے بھی مومنین پر ایسے دن گزرے تھے۔ اسی لیے جب اتنے عذاب میں مبتلا ہوئے اینڈ دے کیم ٹو رسول اللہ کہ رسول اللہ یہ کب ختم ہوگا، اتنی مشکل پڑ گئی ہے، ہم اتنے عذاب میں ہیں۔ رسول اللہ کا چہرہ بدل گیا اور کہا کہ تمہارے سے پہلے مومنین جو تھے نا، ایمان پر قائم تھے، ان کے سر کی جلد اکھاڑ دیتے تھے کہ اب کہ وہ ایمان سے ہٹ جائیں۔ اور یہ آیتیں آپ کو بتا رہی ہے کہ اس حد تک اس مشکل میں پڑے مسلمان کہ رسول نے بھی مومنین کے ساتھ کہ نصر اللہ کب ہوگا، کب نصرت ہوگی۔ اب فلسطین کا جو قصہ ہے 75 یہ سے بھی زیادہ ہو گئے، 75۔ My mother-in-law, she told me کہ بیٹی ہمیں کہا گیا تھا 24 hours کے لیے گھروں کو چھوڑ۔ She was pregnant and she left the house۔ یہ شاید قصہ پہلے بھی میں نے بتایا تھا۔ اوپر سے بم، پیچھے سے دشمن، بھاگ رہے ہیں متی نصر اللہ۔ لیکن کبھی بھی مسلمانوں نے یا اہل فلسطین نے یہ نہیں کہا کہ ابھی تک کیوں نہیں نصرت آئی، کیوں نہیں۔ پتھروں کے نیچے سے، ٹوٹی ہوئی دیواروں کے نیچے سے ایک فیملی جو جھکی ہوئی ہے اور بچی رو رہی ہے اور اس کا باپ اس کو ڈانٹ رہا ہے کہ کیوں رو رہی ہو، مجھے ڈر آ رہا ہے، کس چیز کا؟ سے الحمدللہ وی آر مسلم، سے الحمدللہ۔ وہ بیچاری اس کی آواز نہیں نہ کر رہی ہے، اس سے کہتے اونچی آواز سے لیٹ می ہیئر، سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے سورۃ النساء میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کوئی شہید ہو، کوئی اپنا سب کچھ اللہ کے خاطر دے دے اور صرف اللہ کے نام۔ And we know in حدیث کہ جو بھی جس پر دیوار گرتی ہے وہ شہید
شہید کا درجہ پاتا ہے۔ اور یہ جوان جو لڑ رہے ہیں مسجد اقصی کے رکھوالے، الرباط مرابطین، وہ جب سے دشمن نے ہاتھ رکھا ہے وہ مسجد اقصی کو نہیں چھوڑا۔ باریاں لگی ہوئی ہیں، مرد جاتے ہیں کام تو عورتیں آ جاتی ہیں وہاں رباط کے لیے۔ رباط to sit there، کہتے ہیں ایک دن ہم نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ اگر چھوڑ دیں گے تو یہ یہود لے لیں گے، کوئی بات نہیں، ہمیں مارتے ہیں، جوتوں سے پھسل دیتے ہیں وغیرہ، لیکن دیکھنا کتنا ماریں گے، کتنا ہم میں سے we are there، ربا مرابطین۔ and you know بلال رضی اللہ عنہ جب مدینہ انہوں نے چھوڑا he went to فلسطین، وہاں غازی تھے، وہاں مرابط تھے۔ مرابط یعنی اللہ کے راہ میں اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، and جہاں سوراخ ہے یا جہاں ویک پوائنٹ ہے، ہو سکتا ہے دشمن یہاں سے آئے گا، میں وہاں ہوں، میں اور میرا ویپن اور میرا روح اور میرا خون، یہ اللہ کی راہ میں۔ دس از رباط۔ شاید آپ رباط کا میننگ آپ کے لیے کلیئر نہ ہو۔ دس از رباط فی سبیل۔ جب تک فوت ہوئے بلال رضی اللہ عنہ وہیں تھے، مرابط فی سبیل اللہ۔ and بلال، you know بلال، سبحان اللہ۔ اب پٹ نیکسٹ آیا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زلزال وزلزلوا، اتنی مشکل حالات ہے کہ جیسے کہ زلزال آ گیا، زلزلہ آ گیا۔ متی نصر اللہ، الا ان نصر اللہ قریب۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا فرمایا اینڈ آف سورۃ آل عمران، جس میں غزوۃ احد کے متعلق باتیں بہت ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، آپ سے مخاطب، اصبروا، صبر کرو، وصابروا، دوسروں کو صبر دو، دوسروں کو تسلی دو۔ اینڈ یہ میں نے غزہ کے لوگوں سے سیکھا کہ وہ ہمیں تسلی دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ آپ پریشان نہیں ہو، ہم تو پہنچ گئے ہیں، الحمدللہ ہم شہادت کا انتظار کر رہے ہیں، ہم تو پہنچ گئے ہیں اس مرتبہ، اس لیول پر کہ اب ہم کہہ رہے ہیں بس ٹھیک ہے اللہ ہمیں چن لیں شہید۔ لیکن ہم آپ سے مخاطب ہیں کہ آپ لوگ، آپ کا یقین کا درجہ بہت ہائی ہونا چاہیے۔ آپ اس دنیا میں صبر کرو، اصبروا وصابروا ورابطوا، اپنے عقیدے پر، اپنے توحید پر، اپنے قرآن پر، واتقوا اللہ، تقوی کا راستہ پکڑو، یہی فلاح کا راستہ ہے۔ یا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، فلاح پانا ہے تو صبر کرنا ہے، اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین دینی ہے، مایوس نہیں ہونا، آپ اپنے حجاب پر قائم رہنا ہے، اپنے عقیدے پر قائم رہنا، اپنے پرنسپل پر قائم رہنا۔ یہ نہیں دنیا وہاں جا رہی ہے میں بھی اس کے پیچھے، دنیا یہاں جا رہی ہے میں اس کے پیچھے نہیں، ورابط قائم رہیں، وہیں اپنے عقیدے پر قائم رہیں۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، عمل کیا ہے؟ ٹھیک ہے یہ سب کچھ ہم نے سن لیا ہے، کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کو کہوں گی اگین جو میں شروع سے کہہ رہی ہوں، کریکٹ یور عقیدہ، یقین رکھو۔ وہ یقین کہاں سے آئے گا؟ مجھے یقین کا مطلب کیا ہے؟ یقین کا مطلب ہے کہ انسان کو جو امپاسبل چیز ہے نا اس پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی قادر ہے۔ جب سارے کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، سب طرف مشکل حالات ہو جاتے ہیں اور لگتا ہے کہ ایوری تھنگ از اگینسٹ می، آپ کا دل مطمئن ہو، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تھے، دشمن ہر ارد گرد اندغار تھا، اس کا دروازہ کھلا تھا، یہ نہیں کہ بند دروازے تھے، کہ کوئی مطمئن تھے۔ ان کا صحابی دوست ابو بکر جو ان کے ساتھ تھے،
کہہ رہے تھے رسول اللہ اگر کوئی دیکھ لے گا، رسول اللہ کیا ہوگا ہمارا، اگر کوئی دیکھ لے گا تو کیا ہوگا؟ کیا کہا رسول اللہ؟ لا تحزن لا تحزن ان اللہ معنا. سبحان اللہ، مطمئن کیا، خود بھی مطمئن، اپنے دوست کو بھی مطمئن کر رہے ہیں. ان اللہ معنا، اس حد تک مطمئن کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اور رضامندی نازل کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے سکینہ نازل کر دیا، فرشتے نازل کیے. جند، میرا مطلب جو ہمیں نظر نہیں آتی، we don't know. سکینہ is جند من جنود الرحمن. آپ کو سب سے پہلے مطمئن، نفس مطمئنہ and خوشخبری کہ یہ جو ہو رہا ہے نا، یہ رسول اللہ نے ہمیں بتایا تھا. and سورۃ الاسراء میں آتا ہے کہ آپ آئیں گے and فتح ہوگا. and لِيَسُوءُ وُجُوهَهُمْ. The first page of سورۃ الاسراء. وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ. یہ فساد کر رہے ہیں، بہت بڑا فساد کر رہے ہیں. وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ stop it، وہ نہیں سن رہے. لَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بَحَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ. خوشخبری ہے، یہ خوشخبری ہے کہ اولو بأس شدید. لیسوء وجوہکم، لیسوء وجوہکم. دیکھیں the last آیت نمبر 7. اب ان کے چہرے کالے ہو گئے، دنیا دیکھ رہی ہے. یہ جو ماسک پہنے ہوئے تھے گر گئے ہیں، دنیا کو اصلی چہرہ ان کا نظر آ گیا ہے. not only مسلمانوں کو، دنیا کو. اور اس کے بعد فتح ہوگا، اس کے بعد فتح ہوگا. کب we don't know، لیکن this is the first step. ان کا فساد اور ان کے جو ماسک گر گئے ہیں. سو آپ کو خوشخبری میں دے رہی ہوں کہ آپ خوش ہو جائیں انشاءاللہ. اس کے بعد فتح ہوگا. ہمیں عمل کرنا ہے، مایوس نہیں ہونا، ہر قسم کا عمل کرنا ہے. کیا میں کر سکتی ہوں؟ دیکھو کیا کر سکتے ہو. روزانہ وہ 10 ریال اور 10 درہم اور $10 اور درہم whatever سائٹ کے انشاءاللہ جب یہ کھلے گا تو یہ میرا جمع کیا ہوا it's gonna be there، ان کو پہنچائیں گے جیسے بھی. and I know people، I know sister yesterday she sent me the whole plan for coming years, not coming hours or days، years. کہہ رہی تھی امیرہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کام کرنے کے دروازے کھول دیے. this is my plan and this is my plan. so کام کرنا ہے. نرس ہے تو کہے انشاءاللہ I'm gonna go there and work. ڈاکٹر ہے تو I'm gonna go. میں اپنے بچوں کو، میں اپنے پوتوں کو، میں سولجر ہیں، یہ سولجر ہیں. ڈاکٹر از سولجر، ٹیچر از سولجر، کوکر از سولجر. یہ سب خدمت کے لیے حاضر ہیں. ان کو تیار کرو. سبحان اللہ. میں اپنے متعلق نہیں بتانا پسند کرتی، لیکن جب سے دودھ پلاتی تھی بچوں کو میں کہتی تھی آپ سولجر، آپ سولجر. ایک دن کا بچہ میں کہتی ہوں تم سولجر. اس کا ہاتھ میری انگلی، چھوٹی انگلی کو پکڑتا تھا، سینے سے دودھ پلاتی تھی. وہ کہ تم غازی ہو. سب سے پہلا گھوڑا جب خریدا بچوں کے لیے اس کا نام ہم نے رکھا تھا غازی. کہا تھا یہ غازی ہے. جب بھی دروازے کھلیں گے سب سے پہلے ہم جائیں گے. کچھ طالب علم کہہ رہے ہیں I cannot study what to do، میرا کل ایگزام ہے. کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے کہ کیا ہوگا. I cannot focus. ایک یہ کہہ رہا ہے اور دوسرے کا غزہ سے کہہ رہی کسی ڈاکٹر سے پوچھو. میرا یہ 5th year میڈیسن کالج میں تھا، لیکن سینس حالات یہ ہیں تو میں کون سی سرجری کے بک I can study دن کے ٹائم جب لائٹ ہوتی، جب روشنی ہوتی ہے کہ جب کھلے گا تو میں پریپیئر ہوں گی. می اینڈ مائی فرینڈس جو پڑھتے تھے we decide to study. we have books، لیکن وہاں ہمارے کالج ختم ہو گیا ہے. تو پلیز کسی ڈاکٹر یا کسی I send you medical college in Washington she told، وہاں سے آپ اگر بکس کے نیم بھیج دیں we'll try to find it.
سبحان اللہ، امانت سیکھیے، امانت، یہ جب میں کہہ رہی ہوں what to do، امانت ہماری نہ تو بول میں امانت ہے، نہ عمل میں امانت ہے، نہ آنکھوں میں امانت ہے، امانت ختم ہو گئی، ہر لیول پر ختم ہو گئی۔ اور اس کو دیکھ کر میں نے کہا آپ سے امانت سیکھی ہے۔ ایک شہادت، ایک شہید عورت کلمہ پڑھ رہی تھی، مر رہی تھی، فوت ہو گئی، ہاتھوں میں زیور تھا۔ کتنی بار ہم نے سنا، کتنے قصے سنے جنگوں میں کیسے ہاتھ انگلیاں کاٹ کر زیور لے لیتے ہیں۔ انہوں نے اس کی انگلی اٹھائی، رنگز اٹھائے، اس کی جویلری اٹھائی، اینڈ یہاں وہاں دیکھ رہے ہیں کوئی بیگ سم تھنگ، اپنا گلو اٹھا کر اس میں رکھا اور مارکر سے لکھ دیا عورت کا نام اور اس کی فیملی، اینڈ کہا گیا یہ امانت ہے وراثت کے لیے۔ سبحان اللہ، غزہ سے اخلاق سیکھیں۔ کوئی کہہ رہا تھا کاش مجھے کوئی یتیم غزہ کے بچے دے دے، میں ان کو پالوں۔ یتیم بچے آپ کو چاہیے، ہمارے بچوں کی تربیت غزہ کے لیے، غزہ میں بھیجے، وہاں تربیت ہو۔ چھوٹا چھوٹا بچہ قرآن پڑھ رہا ہے، چھوٹا چھوٹا بچہ دودھ پیتا ہوا بچہ کہتا ہے اللہ اللہ، ان سے سیکھو۔ ایکچولی ہمارے بچے وہاں بھیجنے چاہیے، تھوڑے سے آداب اور اخلاق سیکھیں۔ آپ کو سنایا تھا نا بیکری جو ٹوٹ گئی ہے، ایک بچہ کہتا ہے یہ تو مجھے لگتا ہے 1 سال لگ جائے گا جب تک مجھے روٹی ملے گی، حصہ کھلا ہوا ہے، کوئی بھی نہیں اس طرف جا رہا، کیوں لگے گی؟ 2 بچوں کو نیچے سے نکالا، خون اندھ حالت، اور کہہ رہے ہیں تھینک یو، شکریہ انکل، آپ کا بہت شکریہ، امو آئی لو یو بیکاز یو سیو می۔ سبحان اللہ، بچے مر رہے ہیں، ان کی سرجری ہو رہی ہے، اور ڈاکٹر کہتا ہے I cannot put you to sleep, I don't have a medicine but I can try to seal this wound، بس تم یہ زخم کو میں ٹانکے لگا دوں گا، تم قرآن پڑھتے جاؤ۔ یہ ہیں بچے بس۔ کسی کو کہا چھوٹے بچے گلی میں کھیل رہے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے دشمن پہنچ گئے، کہتے ہیں آنے دو، ہم تو انتظار میں ہیں، ہم شہادت پانی، آنے تو کیا ہوگا، لیتن کا۔ سبحان اللہ، یہ سیکھا ہے کہ قرآن ہی آپ کی نجات ہے، قرآن ہی آپ کا دوست ہے، قرآن ہی رہے گا۔ ساری دنیا آپ کو چھوڑ دے گی، کلام اللہ نہیں چھوڑے گا آپ کو، آپ کے سینے میں، آپ کے زبان میں رہے۔ اسی لیے حفظ کا بہت امپورٹنٹ ہے، جتنا بھی آپ حفظ کر سکتے ہیں حفظ کریں۔ آج ہاتھوں میں ہے قرآن، اللہ رحم کرے، پتہ نہیں کل تک کیا ہوتا ہے، تو کیا ہم تڑپتے رہیں کاش میرے پاس قرآن ہو، کیا میرا مصحف کہاں ہے؟ آپ کو قرآن میمورائز as much as you can، as much، encourage your kids، encourage your coming generation، پڑھو قرآن، حفظ کرو، یہی آپ کا ہے، یہی رہ جائے۔ غزہ سے سیکھا ہے ایک دوسرے سے محبت کرنا۔ چھوٹے چھوٹے گھر ہیں لیکن دل بہت بڑے ہیں، ایک روٹی ہے 20 بندے ہیں، کوئی بات نہیں، بسم اللہ پڑھو، کافی ہو جائے۔ سبحان اللہ، I went to visit my neighbor in old house، we all went to visit her، کہ تمہارے گھر والوں کا کچھ کیا حالات ہے؟ She said my mother 80+ and I don't know anybody، I don't know anything about her، مجھے پتہ ہی نہیں کہاں میری ماں۔ بھائیوں کا تو آف کورس، مردوں کا تو پتہ نہیں، لیکن میری بہنیں ہیں ان کا بھی نہیں پتا۔ ایک بہن ہے جو میں نے اپنے جیٹ کو کہا، اس کے 10 افراد ہیں، and جیٹ کے میں بھی they are 20 and the house only 1 washroom and 1 room، مرد لوگ باہر سوتے ہیں، اندر عورتیں اور بچے۔ سر کیا کھاتے پیتے ہیں؟ کہتے ہیں جو بھی اللہ تعالیٰ قسمت میں دیتے ہیں اس دن we share it۔ کیوں میں اخلاق کی بات میں کہہ رہی ہوں، اخلاق جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری امت میں اخلاق نہیں ہے، اینڈ ویسٹرن کی طرف دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس اخلاق ہے، نہیں جی، نہیں، ہمارے اخلاق کی بلندی ہمارے رسول سے سیکھا ہے، اپنے کتاب سے۔ سبحان اللہ، ان الذین آمنوا الذین ہاجروا وجاہدوا، دیکھیں مسلمان کے اخلاق، ان مودہ، ان رحمہ کیسے ہے۔ سبحان اللہ، إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين
وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. جزاک اللہ خیر. یہ آپ نے آیتیں سنی نا، کیسے ایک دوسرے سے محبت مودت رہے. یہ ایک جسم ہے، یہ ایک باڈی ہے امت الاسلام. ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں کیسے اچھا رہنا چاہیے، کیسے ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی چاہیے. سبحان اللہ. آپ کو جو میں کہنا چاہیے، ایمان بقضاء اللہ و قدر، یہ سب لکھا ہوا تھا اللہ کے لوح المحفوظ اللہ کے پاس. یہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھی ہوئی تھی فلسطینیوں کے لیے، یہ تقدیر میں لکھی ہوئی تھی. اس لیے آپ مطمئن رہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہے، اور جو لکھا ہوا ہے نا وہ ہو کر رہتا ہے. اگر اور ان کے علم سے ہوتا ہے، اللہ کے علم and حکمت سے یہ ہو رہا ہے. اگر اللہ رحم اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تو یہ ہو رہا ہے، then you have to worry. لیکن اللہ الرحمن الرحیم، ان کے علم میں الحکیم الخبیر. تو یہاں آپ کے ایمان کا ٹیسٹ ہوتا ہے. الایمان بالقدر خیرہ و شرہ. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ شر ہے، maybe this is خیر. عسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. شاید یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ شر ہی شر ہے، ہمارے لیے انشاءاللہ یہ خیر ہی خیر ہے انشاءاللہ. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. جی، فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به وذلک هو الفوز العظیم. یہ آپ کو خوشخبری اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا، آپ کے لیے راستے بتائیں. یہ راستہ ہے اور دوسرے راستے. اس راستہ اس کا اینڈ کیا ہے؟ صراط المستقیم کا جنت. ان جنت آسانی سے نہیں پائی جائے گی. اس کے لیے آپ کو دکھانا ہوگا، کام کرنا ہوگا. اپنا اشترا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے خریدا آپ کی جان، نفس، مال. اس کے مقابلے میں جنت دی. جنت کیسے پائی؟ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. جب فی سبیل اللہ انسان نکلتا ہے، یا تو مارا جائے گا یا مارے گا. وعدن علیہ، یہ توراہ، انجیل، قرآن میں یہ سب کچھ لکھا ہوا. اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد پر قائم کوئی بھی نہیں ہے سوا اللہ تعالی. ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا. آپ کو خوش ہونا چاہیے. یہ بیعت جو کی ہے نا آپ نے، جو بھی اللہ کے راہ میں دیں گے، یہ آپ کا اور اللہ تعالیٰ کا بیعہ ہے. وذلک هو الفوز العظیم. یہ فوز عظیم ہے. This is الفوز العظیم. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو بھی آپ کام کریں گے، آپ اس نیت سے کہ میں نصرت کر رہا ہوں، دین اللہ کی نصرت کر رہا ہوں، لا الہ الا اللہ کی نصرت کر رہا ہوں. دس از نمبر 1، لا الہ الا اللہ کی نصرت. کیونکہ اگر اسی طرح
مارے جائیں. لوگ جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو لا الہ الا اللہ کا جھنڈا کون تھامے گا؟ لا الہ الا اللہ کیسے بلند ہوگا؟ اللہ اسی لیے چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں لنبلوکم ایکم احسن عملا. احسن عملا، آپ کی دعا، آپ کی تہجد، آپ کی نیت، آپ کی تربیت، ہر ایک کیا کر سکتا ہے دیکھے اور کرے. And as I told you, don't underestimate yourself. And you know this قصہ کتنی بار اس مثال دی ہے کہ کسی نے جہاں اتنا ذخیرہ مال and دے رہے تھے جہاد کے لیے، کسی نے آ کر ایک کھجور دی، تو آپ کے خیال میں کھجور یہ جنگ میں کام آئے گی؟ لیکن ہر ایک اپنی جد و جہد کرتا ہے. آپ کی طاقت کیا ہے؟ حروب صلیبیہ جب جنگیں ہوئی تھی، یہ تو جنگ کی جگہ ہے نا، یہ ارض ہے، یہ زمین، ہمیشہ جنگیں یہاں رہی. جب ایک فوج جا رہی اور اس نے کسی نے سنا کہ فوج نکل رہی ہے تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں، فی سبیل اللہ کیا کرتے، تو اس نے اپنے سنہری بال کاٹ کر اس کا رنگ بدل کر، کیونکہ بہت خوبصورت تھا، اس کو لگام بنا کر گھوڑے کے لیے اس نے دے دی کہ یہ فی سبیل اللہ. یہ جو گھوڑا کا لگام ہوتا ہے نا، کیا کہتے ہیں، رسی جو ہوتی ہے، یہ فی سبیل اللہ. ہر ایک کرتا ہے جتنا بھی کر سکتا ہے. انشاءاللہ الا ان نصر اللہ قریب. قریب کیس کب؟ وی ڈونٹ نو. ہمارے قریب اند اللہ کے قریب کیا ہے؟ we don't know. سبحان اللہ. الا ان نصر اللہ قریب. الا ان النصر صبر ساعہ. کہا جاتا ہے کہ نصرت ایک گھنٹے صبر کرو نصرت آ جاتی. ایک گھنٹہ کتنا ہے؟ we don't know. دنیا کے گھنٹے نہیں. we don't know. النصر صبر ساعہ. انسان استغفار پڑھے، خیرات دے، اس نیت پر اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے امت کو اسٹرانگ بنائے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. انشاءاللہ کوئی مایوسی نہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فلسطین کے لوگوں کی نصرت کریں. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی نصرت کریں جو دنیا کے ہر کونے میں ہیں، جن کا ہمیں جانتے ہیں یا نہیں جانتے کہاں. اللہم ربنا ارفع البأس عن اخوانا، اللہم ادفع عنہم البلاء، شف عنہم برحمتک الضراء، اللہم انصر اہلنا، اللہم انہم موحدون یقولون لا الہ الا اللہ ولا شريك لك ويشهدون أن محمدا عبدك ورسولك. اللهم انصر الصغار، اللهم انصر المساجد اللي كان يذكر فيها اسم الله كثيرا. کتنی مساجد تھیں جس میں پڑھا جاتا تھا قرآن اور اذانیں ہوتی تھی. حسبنا الرب من العباد، حسبنا الخالق من المخلوق، حسبنا الرازق من المرزوق، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، حسبنا الله وكفى، حسبنا الله وكفى، حسبنا الله وكفى. سمع الله لمن دعا، سمع الله لمن دعا. والحمد لله ربنا، الحمد لله على ما أصابنا، الحمد لله الذي لا يحمد بالسراء والضراء إلا الله. الحمد لله، الحمد لله. اللهم إنك تعلم أن ما رضينا وما عرض علينا عارض إلا جاهدنا في دفعه يا الله، لا نعلم كيف ينتهي. اللهم حسبنا، حسبنا أنك رأيت المجاهدين. اللهم يا رب، اللهم يا رب انصر الإسلام والمسلمين في كل بقعة يا رب. اللهم اشف جراحهم، تقبل شهداءهم، سدد رميهم، أيدهم بسلطانك. اللهم نجعلك في نحور أعدائهم. اللهم إن الأرض أرضك والجند جندك والأمر أمرك والعبد عبدك، أنت القوي العزيز. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا تشفي به صدور قوم مؤمنين. اللهم آمين. اللهم تقبل منا، اللهم استخدمنا ولا تستبدل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير سيستر، بارك الله فيكم.